جب ساری دنیا سو رہی ہو اور اب تہجد پڑھ رہے ہو تو آپ کی مثال کچھ ایسی ہوتی ہے۔ تہجد پڑھا کرو، کیونکہ تہجد پڑھنے والوں کو کچھ اس طرح نوازا جاتا ہے۔ تمہارے اللہ سے کیے گئے کن کے ہر گمان کو حقیقت بنا سکتی ہے۔ تمہاری تہجد کی دعائیں تمہیں حیران کر سکتی ہے۔ نصیب ہار جاتا ہے تہجد کی دعاؤں کے سامنے۔ تہجد میں مانگی گئی دعاؤں کی شدت سے کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ نصیب بھی نہیں۔ بے شک رات میں ایک گھڑی ہے، اس وقت کوئی مسلمان شخص دنیا اور آخرت کی جو بھی چیز اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اسے وہی عطا فرما دیتے ہیں، اور یہ ہر رات ہوتا ہے۔ اللہ بے نمازی کے منہ سے نکلی دعائیں جب رد نہیں کرتا تو پھر کیسے تہجد میں بہائے گئے آنسوؤں کے بعد تمہیں خالی ہاتھ رہنے دے سکتا ہے؟ یہ تہجد پڑھنا خالی ہاتھ نہیں جائے گا، یہ وہ سجدے ہیں جہاں سے تم اپنی مراد پالو گے۔ اللہ آپ کا انتظار کر رہا ہے، یقین جانیے۔ یہ درد کا ڈھیر، ان گنت آرزو، یہ تمہاری ہر دعا کا جواب رات کے 1/3 حصے میں ملے گا۔ پریشان کیوں ہوتے ہو میرے پیارے؟ مشکل وقت میں تہجد کا سجدہ ہی تمہارا مرہم بنے گا۔ تہجد نے مجھے رب سے محبت سکھائی۔ یہ تہجد تمہاری ساری دعاؤں کے لیے کن لے کر آئے گا انشاءاللہ۔ دنیا میں ایسا کچھ نہیں جو دعا سے نہیں مل سکتا ہو، اور تمہاری تہجد کی عادت بہت جلد تمہاری زندگی بدل دے گی۔ تہجد کی برکت سے تمہاری رکی ہوئی تمام دعائیں پوری ہو جائیں گی۔ تہجد سے رب مل جاتا ہے تو پھر اس چیز کا ملنا کیسے ناممکن ہے جسے تم تہجد میں مانگ رہے ہو؟ کیا ہوا؟ سب کچھ الٹا ہو رہا ہے، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تہجد میں مانگا نہیں مل رہا۔ اپنے اللہ پہ یقین ہے تو یہ سارے سوال کیسی؟ وہ تو صرف دیکھ رہا ہے کہ کیا تمہیں واقعی وہ چیز چاہیے، کیا تم اس چیز کے لیے صبر کر سکتی ہو، کیا اس چیز کے نہ ملنے پر تم اپنے اللہ سے دور ہوتے ہو یا اس سے دوستی بنائے رکھتے ہو۔ اللہ جلد بازی نہیں کرتے ہیں، ہم جلد باز ہیں۔ ہر چیز کا وقت مقرر ہوتا ہے، اس لیے بس اپنے اللہ پہ یقین رکھو اور دعائیں کرتے رہو۔ تہجد کی نماز میں جتنا سکون ہے وہ دنیا کے کسی کونے میں نہیں مل سکتا۔ اس وقت کی خاموشی، اس وقت کا سکون، اس وقت کی اپنے رب سے ملاقات کے سارے غم بھلا دیتی ہے۔ روتے روتے جو سو جاتے ہیں تہجد پڑھ کر بڑی میٹھی نیند وہ سوتے ہیں۔ تہجد کی دعا پہ نہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ جو مانگا سمجھو مل گیا۔ دیر سویر ہو سکتی ہیں کیونکہ ہمارے پیارے اللہ کو پتہ ہے کون سا وقت ہمارے حق میں بہتر ہے، مگر وہ چیز مل کے رہتی ہے۔ اپنے اللہ کے خاطر نیند چھوڑ کے آئیں اور وہ تمہیں خالی ہاتھ بھیج دے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اپنے رب پہ یقین رکھیں، وہ بہت جلد سب ٹھیک کر دے گا انشاءاللہ۔ جو دل میں ہے وہ نصیب کا حصہ بناتی ہے تہجد کی دعائیں۔ نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہیں نا، تب خواب حقیقت بن جاتی ہیں اور تعبیریں کن میں بدل جاتی ہیں۔ فجر سے پہلے تہجد کے وقت مانگی جانے والی دعا بھی بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ تہجد کے وقت اللہ تو خود کہتا ہے، کوئی ہے مجھ سے مانگے اور میں عطا کروں۔ تم روشنیوں کے رب کو رات کے اندھیروں میں پکارو، وہ تمہیں بھی معجزوں کی صبح عطا کر کے راضی کر دے گا۔ جانتے ہو جو تہجد میں مانگا جائے وہ کبھی رد نہیں ہوتا، اور جو دل سے مانگا جائے وہ بھی کبھی رد نہیں ہوتا۔ اور جانتے ہو ان دونوں کاموں میں صرف ایک چیز درکار ہوتی ہے، اور وہ ہے اللہ پر پختہ یقین۔ جب اللہ پر پختہ یقین رکھ کر مانگو گے تو وہ بھی پاؤ گے جو قسمت کا حصہ نہیں۔ تہجد کی دعا سے وہ بھی مل جاتا ہے جس کو لوگ ناممکن کہا کرتے ہیں۔ شدت سے دعا مانگ رہے ہو اور لگتا ہے قبول نہیں ہو رہی تو یقین کرو قبول ہو چکی ہے،
بس اللہ تمہیں بہترین وقت پر دینا چاہتا ہے۔ تمہاری دعا ہی تمہیں کھینچ لاتی ہے تہجد تک، اور وہ ایک کن کی دوری ختم ہو جاتی ہے۔ جب یقین کامل ہو اللہ پر تو کہانیاں ادھوری نہیں رہتی۔ اللہ جب کوئی چیز دل میں ڈالتا ہے تو کہیں نہ کہیں نصیب میں جگہ ضرور رکھتا ہے۔ اللہ نہ چاہے تو تم چاہ بھی نہیں سکتی۔ اللہ دل میں طلب اس لیے پیدا کرتا ہے تاکہ تم دعا کے ذریعے اس چیز کو حاصل کرو۔ تمہارے تہجد کی دعا ہی تمہارے لیے ایسے راستوں کا ذریعہ بنے گی جو تمہیں قبولیت کے اس مقام تک لے جائے گا جہاں تم دیکھو گے انہیں اپنے مقدر بنتے، جن کا ملنا تمہیں ناممکن لگتا تھا۔ تہجد میں ایک بار جو دعا مانگ لی جائے نا، پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے قبول ہونے سے نہیں روک سکتی۔ جان لو، تہجد دوسرا نام ہے قبولیت کا۔ جو دعائیں فرض نمازوں میں قبول نہیں ہو رہی ہوتی، وہ دعائیں تہجد میں قبول ہونی ہوتی۔ تو یہ نہ سوچو کہ ہم نے تو تہجد میں مانگا پھر بھی ہماری دعا قبول نہیں ہوگی، بلکہ جان لو تہجد کی دعا قبول ہوئے بنا نہیں رہ سکتی۔ اللہ دل میں بھی وہی ڈالتا ہے جو اس نے تمہیں دینے کا ارادہ کر لیا ہوتا ہے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ دعا تمہیں تہجد تک لے آئے وہ رد ہو جائے گی؟ تہجد کی دعاؤں کے لیے تو 7 آسمانوں کے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں۔ پھر اللہ ایسے معجزے کرتا ہے جو نہ کبھی زمین والوں نے دیکھے ہوتے ہیں اور نہ آسمان والوں نے۔ جو دعا تہجد میں رو رو کر مانگ رہے ہو، جو دعا تمہیں سجدے کرنے پر مجبور کر رہی ہے، سوچو وہ مل گیا تو اپنے رب کو چھوڑو گے تو نہیں نا۔ تمہارا تہجد تک آنا ہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی سب سے بڑی نشانی ہے، پھر تم کیوں اس کی دیری کو اس کا انکار سمجھتے ہو؟ جو دعائیں آپ کو بہت پیاری ہوتی ہیں نا، انہیں مانگنے کا انداز بھی سب سے پیارا ہونا چاہیے، اتنا پیارا کہ اللہ پہلی بار میں ہی ان پہ کن کہہ دے۔ اور پتہ ہے اللہ کو اتنا پیارا انداز کس کا لگتا ہے؟ تہجد کا، تہجد پڑھنے والوں کا۔ آپ کو جو چاہیے، اگر آپ نے اسے اللہ سے تہجد میں نہیں مانگا تو کیا مانگا؟ مجھے آج بھی تہجد کا وہ پہلا سجدہ یاد ہے جو لڑکی نماز مشکل سے پڑھتی، اسے اس کے رب نے سب کے ہاتھوں اتنا توڑ دیا کہ ہر طرف سے ایسے لگتا تھا اللہ کہہ رہا ہو، ہے کوئی تیرے میرے سوا؟ اس وقت صبر کرنا بہت مشکل تھا، پر اللہ نے میرے اس بے چین دل کو سکون بخشا، مجھے یقین کرنا سکھایا، مجھے صبر کرنا سکھایا۔ وہ رب ہی ہے جو کسی حال میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ دنیا کے کمزور سہاروں کی اب اس لڑکی کو ضرورت نہیں، جس کو اللہ کا ساتھ نصیب ہو جائے اسے اور کیا چاہیے؟ اللہ آپ سے راضی ہو۔ کتنی پر اثر ہوتی ہے وہ شدتیں جو ہمیں تہجد تک کھینچ لاتی ہے۔ تیرے کن پر یقین ہے، اس لیے میری دعاؤں کا سلسلہ قائم ہے ابھی تک۔ اور جانتے ہو سکون کیا ہے؟ اپنے رب سے اکیلی میں بیٹھ کر گفتگو کرنا۔ اور پتہ ہے محبت کیا ہے؟ نماز سے کسی کو تہجد پڑھ لے آنا۔ ایک درد بھری رات اللہ کے روبرو بیٹھ کر گزار دی جائے تو زندگی کی باقی راتیں جاگ کر گزارنی نہیں پڑتی۔ جب تمہیں کہیں سے کوئی امید نہیں رہتی، تب وہ تمہیں تہجد کی لگن لگا دیتا ہے اور ایک نئی امید سے جوڑ دیتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ جب رات سونے کے لیے بنائی گئی ہے اور ہر شخص سکون کی نیند سو رہا ہے اور تمہیں بلا وجہ جگائے ہوا ہے؟ نہیں، یہ طرف اللہ ہی نے پیدا کی ہے۔ ہر چیز نصیب کا حصہ ہے، پھر چاہے غم ہو یا خوشی۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم خود اللہ کی جانب جاتے ہیں، حالانکہ ہمیں تو اس کی جانب بلایا جاتا ہے۔ تہجد سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ تم راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگو تو صحیح۔ جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے پھر وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس ایک دعا کا ہے۔ تہجد کے سجدوں سے نصیب بدل جاتا ہے۔ جب دل میں خیال لانے والا اللہ ہے تو مقدر میں بھی وہی لکھے گا۔ جب آزمائش دینے والا اللہ ہے تو آزمائش سے نکالے گا بھی وہی۔ جس نے آج تمہیں صبر کرنا سکھا دیا تو صبر کا انعام بھی دے گا وہی۔ جس نے دعا مانگنے کی توفیق دیا ہے تو دعا قبول کرے گا بھی وہی۔ جس نے تہجد کا سجدہ نصیب کیا
تو نصیب کو 4 چاند لگائے گا بھی وہی۔ جس نے تمہارا نصیب لکھا ہے تو دعا سے تمہارے نصیب کو بدلے گا بھی وہی۔